بچے پیدا نہیں ہو رہے، یعنی آپ کا بانجھ پن اس لیول تک پہنچ گیا، اور اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ گروتھ نہیں کر رہا۔ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا، یہ اس منشیات سے بہت بڑی ایک تباہی جو ہے وہ لا چکا ہوا ہے۔ بچے ایسے ایسے میں پیشنٹ دیکھے ہیں کہ وہ بچے چھری اٹھا لیتے ہیں اپنی سگی ماں کے اوپر، مجھے چاہیے تو چاہیے برگر ابھی بس۔ یہ بتائیں آپ کے سامنے سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کے آتے ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو تباہی اور بربادی پہ انسان کو لے کے جا چکی ہوئی ہے، وہ بیماری ہے معدے کی، سٹمک ایشو ہیں، ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہو رہا ہے، یعنی کہیں سے کوئی جنک فوڈ شروع ہوا، کہیں سے فاسٹ فوڈ شروع ہوا، کہیں سے تھائیز کھانے شروع ہو گئے، کہیں سے چائنیز اور کورین کھانے ہو گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا براؤن بریڈ اور اس طرح کی، یہ ساری براؤن بریڈ میں رنگ ڈالا جا رہا ہے اور براؤن کیا جا رہا ہے۔ تو میدا جو ہے وہ صحت کا اور ہمارے معدے کا دشمن ہے۔ برائلر چکن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسٹروجن ہارمون ہے، اس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور وہ انجیکشن اسی طرح ہی ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوان نسل وہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے بڑے مسلز وغیرہ بناتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 21 دنوں میں بالکل ایسے پھول چھول کے 2 کلو کی ایوریج کے ساتھ تقریباً تیار ہو رہی ہے۔ لکن میٹی کھیڈی جا رہی ہے مریضاں دے نال کہ انہوں نے شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں جو دی جاتی ہیں، یہ بیسیکلی اس کی وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہی، بلکہ وہاں سے خون میں سے نکال کر ادھر ادھر چھپا دیتی ہیں۔ دشمن جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر تک، بلکہ میاں بیوی کے بیڈ روم تک دشمن گھس گیا ہوا ہے۔ کیا صرف ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے؟ مارننگ واک، صبح کی سیر، اس کے فائدے تو میرا خیال ہے آج بھی ہمیں یاد ہیں، جو ہمیں ماسٹر نے یاد کروائے تھے، ہمارے استاد محترم نے۔ آج ہم نے وہ گراؤنڈ سکولز کے جو تھیں وہ ہم نے ویران کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان کی زمانہ قدیم سے ایک ضرورت، خوراک تو سبھی کی ضرورت ہے، لیکن زمانہ قدیم سے انسان خوراک کے معاملے میں بڑا چوزی رہا ہے۔ زندگی کے ہر دنیا کے ہر ملک میں، زمانے بھر میں خوراک کے حوالے سے مختلف میتھس بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک تو استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی نیوٹریشن جو ہے، یعنی کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آج سے نہیں کئی ہزار برس سے انسانوں کا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے۔ آج کا اگر مطلب مثال کے طور پہ اگر بات کی جائے، آج کا ہندو نہ گوشت کھاتا ہے اور نہ ہی انڈا کھاتا ہے، اور نہ ہی جس کو وہ کہتے ہیں ماس مچھی، وہ نہیں استعمال کرتا۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں چانکیہ کے زمانے میں، تو اس زمانے کا ہندو دوپہر کے کھانے میں پرندے کھایا کرتا تھا، مطلب برڈز کا جو گوشت تھا وہ ہندوؤں میں کمپلسری تھا۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، یہ لوگ سب کچھ ہی چھوڑ گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ، چونکہ ہم بھی اسی اوریجن سے ہیں، یہ ہمارا سیم وہی ریجن ہے، وہی اوریجن ہے، تو خوراک ہمارے یہاں بھی ایک ایشو رہی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جس طریقے سے چیزیں ڈراسٹیکلی چینج ہوئی ہیں، تبدیلی آئی ہے، اس میں خوراک کے اوپر لوگوں کا فوکس بھی کم ہوا ہے، اور تناسانی اور جو ہے وہ سہولت کی طرف ہم زیادہ گئے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس موضوع پر بات کی جائے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک معروف شخصیت ہیں اور شہر کے سارے لوگ انہیں جانتے ہیں، تو ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ اپنا تعارف کرائیے گا کہ آپ خوراک کو، مطلب خوراک کے حوالے سے لوگوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں، اور آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں ایز اے طبیب جو ہے نا، معالج کے طور پہ کام بھی کرتا ہوں۔ معالج کا کام ہوتا ہے، یہ طبیب کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ مریض کو پہلے اس کی تشخیص خود کرنا جانتا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے علاج کے بارے میں جو ہے نا اس کی معاونت کر سکے، اور اس کا علاج کرنے کا ماہر بھی ہو، اور اپنی دوائیاں خود بنانا جانتا ہو۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے خوراک، کہ وہ کمپیریزن کرنا جانتا ہو کہ یہ کون سی چیز کیا اس کنڈیشن میں کھا سکتا ہے، اور کون سی چیزیں جو ہے وہ اب اس کنڈیشن میں یہ نہیں کھا سکتا، یعنی خوراک کیا ہونی چاہیے اس کی، اور پرہیز کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا لائف سٹائل، کہ اس کو کیا چیزیں جو ہے نا کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اس کا لائف سٹائل، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطلب سونا جاگنا، ہر چیز کو۔ اگر انسان ان ساری چیزوں پہ توجہ دے تو ویسے ہی بیمار نہیں ہوگا، اور اگر بیمار ہو گیا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے معالج کا انتخاب کرے جس میں یہ 5 کوالٹی موجود ہوں، یعنی وہ تشخیص کرنا جانتا ہو، وہ جسے کہتے ہیں اپنی دوائی بنانا جانتا ہو، اور اس کے بعد خوراک اور پرہیز، اور اس کے بعد لائف سٹائل۔ اگر ان 5 چیزوں پہ اس کی گرپ ہے تو وہ آپ کو دنیا کی ہر بیماری سے باہر نکال سکتا ہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں سے واقف نہیں، یعنی تشخیص کرنی بھی نہیں آتی، دوائی بنانی نہیں آتی، اس کے بعد خوراک اور پرہیز کا پتہ نہیں ہے، لائف سٹائل کو سمجھتا نہیں ہے، دوائیاں دوسروں کی لکھتا ہے، دوسری کمپنیوں کی دوائیاں بیچتا ہے، تو پھر وہ معالج تھوڑی ہے، وہ تو
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ بے شمار پیشنٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈیل کرتے ہیں، یہ بتائیں آپ کے سامنے سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کے آتے ہیں ہمارے یہاں آج کل یا پچھلے چند برسوں میں؟ کون سی بیماریاں ہیں جو زیادہ پھیلی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو تباہی اور بربادی پہ انسان کو لے کے جا چکی ہوئی ہے، وہ بیماری ہے معدے کی. اسٹمک ایشو ہیں، ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہو رہا ہے، اور معدے کے اندر نا ہمارے ہاں گیسٹرک پرابلم ہے، اور گیسٹرائٹس، کرونک گیسٹرائٹس سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کو اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی ہمیں معدے کا ہی مسئلہ ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے آج سے 10 سال، 5 سال یا کچھ مہینے پہلے یا کئی سالوں سے معدے کا ایشو ہے، تو وہ معدے کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ گیس ہو جاتی ہے، تذابیت ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا معدے میں درد ہوتی ہے، یا کوئی ایشوز ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی صرف ہے، اور وہ اتنا ہی اس کو لائٹ لیتے ہیں. جبکہ وہ معدے کی بیماری جو ہے وہ چینج ہو کے ایچ پیلوری کی ایک بیماری ہے، جو اس سے اگلی اس کا جی. سٹیپ ہے، وہ وہاں تک جا چکے ہوئے ہیں. اور ایچ پیلوری کو مطلب اگر ہم ویسے دیکھیں گے تو وہ ایچ پیلوری مین ہیلیکوبیکٹر پیلوری، شارٹ کٹ اس کو جو ہے وہ ایچ پیلوری کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی معدے کے اندر السر زخم ہوتا ہے، ایسیڈیٹی ایسڈ بنتا ہے، اور اس سے معدے کے اندر پھر ایک انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، تافن پیدا ہوتا ہے، وہ بیڈ سمیل، جیسے زخم ہو جائے کہیں پاؤں پہ، کہیں دیکھا آپ نے ٹانگ پہ، تو کیا حالات ہوتے ہیں اس زخم کے، اس میں سے پیپ، پس، ریشہ، گندا خون اور عجیب بیڈ سمیل سی. لیکن وہ جب زخم بگڑتا چلا جائے تو پھر اس کے تعفن کی وجہ سے اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے، بیکٹیریا ٹائپ ہوتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ آئی جی اے، آئی جی جی اور آئی جی ایم 3 اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہوتی ہیں. اور باقاعدہ اس کا بلڈ میں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے پیشنٹ کا، تو اس میں ایچ پیلوری جو ہے وہ آئی جی اے، آئی جی جی، آئی جی ایم بائی الائزا میتھڈ کروانا چاہیے. اس میں سے آ جاتا ہے کہ پازیٹیو ہیں، تینوں ہیں، 2 ہیں، کوئی ایک ہے. تو یہ پرابلم اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت اتنا بڑا مسئلہ شاید ہمارے ہاں کینسر کا نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو ہے وہ شوگر یا بلڈ پریشر کا یا ہیپاٹائٹس کا یا کسی اور چیز کا نہیں ہے. چونکہ معدہ آپ کو پتہ ہے گیٹ وے ہمارا، جہاں سے خوراک ہم نے انٹیک کرنی ہے، اور وہاں ڈائجیشن کا ایک پروسیس ہونا ہے، اور وہ پروسیس وہاں سے میٹابولائز ہونا ہے، جگر کی طرف جانا ہے، وہاں میٹابولائز ہونا ہے، اور خوراک وہاں سے خون میں شامل ہونی ہے. ہم نے جتنا بھی اچھا کھایا، وہ خوراک جب معدے میں گئی اور ڈائجیشنس کا عمل شروع ہوتا ہے، تو یہ تعفن سارے کا سارا وہ جو زخم وہاں بنے ہوئے معدے کے اندر، وہاں سے پرابلم کرتا ہے. پھر اس میں جو یہ کیڑے پیدا ہوئے ایچ پیلوری والے، یہ اس کے اندر خوراک میں شامل ہو گئے. خوراک معدے سے جگر میں گئی تو پہلا کام انہوں نے جگر پہ پرابلم کیا. افیکٹ یہ ہوا کہ جگر فیٹی بھی ہو سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جگر جو ہے وہ انلائڈ بھی ہو سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مسائل وہاں سے اگر لیور ڈیزیزز کے بڑھیں تو کیس ہیپاٹائٹس اور جگر کے کینسر تک بھی جاتا ہے، پھر جگر سکڑتا بھی ہے، پیٹ میں پانی بھی آتا ہے، اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے تو ہیں. یہ جو ہے معدے کے جو مسائل ہیں، ان کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ اچھا، ایک تو دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہوئے نا جن کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ 5 ارب لوگ ہیں 8.5 ارب میں سے جن کو یہ ایشو ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو فٹ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی تجویز ہوگی نا کہ وہ اپنے معدے کو یا اپنے آپ کو کس طریقے سے وہ مینیج کریں. جی ڈیفینیٹلی، اس کا جواب جو ہے نا وہ جب میں دوں گا ابھی آپ کو، تو یہ 2 چیزیں اس میں سے آ جائیں گی. ایک تو وہ جو 5 ارب کے قریب ہیں وہ بھی، اور وہ جو 3 ارب ابھی نہیں ہوئے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں، اور یہ کیسے انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں ایک فوڈ چینجنگز جو آئی نا، اس نے بڑی تباہی اور بربادی جو ہے نا وہ دنیا میں پیدا کی. یعنی کہیں سے کوئی جنک فوڈ شروع ہوا، کہیں سے فاسٹ فوڈ شروع ہوا، کہیں سے تھائیز کھانے شروع ہو گئے، کہیں سے چائنیز اور کورین کھانے ہو گئے. مائیگریٹڈ فوڈ جو آیا نا ہمارے ہاں، اور وہ مائیگریٹڈ فوڈ ہمارے لیے تھا نہیں. ہم اس کو کبھی کبھار شاید لائف میں بطور ٹیسٹ شاید ہم تھوڑا بہت کبھی ٹیسٹ کرتے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے اس خطے میں رہتے ہوئے ہم نے اس مائیگریٹڈ فوڈ کو ہیبٹ بنایا اور اس کو اپنے فوڈ کی جگہ پہ لے لیا، اور جو ہمارا فوڈ تھا اس کو ہم ٹیسٹ پہ لے کے جا چکے ہوئے ہیں. تو میرا ایک جملہ ہے جو اکثر میں بولا کرتا ہوں کہ خوراک جو ہے اس کو ادویات کے طور پر کھائیں، ورنہ ادویات جو ہے وہ خوراک کی طرح کھانا پڑیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ 3 کروڑ کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو ہو گئے ہوئے ہیں وہ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. چینج یہ تھا کہ ہم نے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، اس کے بعد ہم نے ڈبوں کے اندر پیک شدہ پروسیسڈ فوڈ آ گئے. اس کے بعد پھر گھروں میں ہمارے ہاں فریجز کا استعمال آ گیا کہ ہم نے فریج میں کھانے رکھ کے پکا کے آٹا گوندھ کے رکھنا شروع کر دیا. تو وہاں وہ سارے پرابلم وہاں سے بھی شروع ہوئے. پھر اس کے بعد آ گیا ڈبوں کے دودھ آ گئے، ڈبوں کے جوس آ گئے، پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنکس آ گئیں، سافٹ ڈرنکس آ گئیں، انرجی ڈرنکس آ گئیں.
اور ہم اس طرح اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کل کرنے کی خودکشیاں کر رہے ہیں ہم ان چیزوں سے اپنے اندر. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم نے جب ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہمارا وہ ہمارا طبیب نہیں ہے. جی طبیب ہمارا سٹیپ کب ہے؟ جب ہم بالکل ڈاکٹروں سے لا علاج، اور جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل آخری سٹیج بات بڑھ چکی اور بات بالکل وہ کہتے ہیں جی اب اس کی ہر خواہش پوری کریں اور جتنے دن ہیں اس کی بس جو یہ کہتا ہے اس کی مانیں. تو اس وقت ہم طبیب کا جو ہے وہ دروازہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے اور اس کی طرف جانا ہے. تو وہ جو طب اور طبیب کا جو کردار تھا وہ سارا ہم نے مسخ کر دیا، اور اس کی جگہ پہ فرنگی طب نے آ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور لوگ جو تھے نا انہوں نے سمجھا یہ شاید سائنس ہے، شاید یہ میڈیکل سائنس ہے. دیکھیں سر، جو چیز فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے گی وہ سائنس ہے، اور جو فطرت اور نیچر میں بگاڑ پیدا کر کے دوری کی طرف لے کے جائے گی وہ سائنس تو نہیں ہو سکتی نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی فطرت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، نیچر کے ساتھ. یہ ہمارے سامنے مائک ہے، اگر ہم اس کو ابھی تھوڑی سی چھیڑ خانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی نیچر خراب ہو جائے گا. ہمارے پاس موبائل ہے، اس کو ہم پانی میں ڈالیں یا اس کو ہم اس کے ساتھ اس کی نیچر اور فطرت کے ساتھ ہم چھیڑ خانی کریں تو موبائل ہمارا خراب ہو جائے گا. قرآن میں اللہ ہمارے لیے جو فرما چکے ہیں وہ سورہ روم ہے، چیپٹر 30 ہے، ورس 30. اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یعنی اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی. پھر اللہ فرماتے ہیں یہی سیدھا دین ہے، یعنی زندگی کرنے کا طریقہ. پھر اللہ فرماتے ہیں مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو وہ جو نہیں جانتے نا، بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان کے لیے میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے بیک ٹو نیچر، اور وہ ہے کہ نیچر یور فیوچر روڈ میپ فار لائف اللہز ہیلتھ سسٹم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. اور ابھی ہم انشاءاللہ اس کا نیچروپیتھک کا جو ورلڈ ڈے آ رہا ہے نومبر میں آئے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کے لیے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پبلک جو ہے نا ہم اس کو بلائیں گے. اور ہم کوئی جگہ ایسی ارینج کر رہے ہیں لاہور کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس میکسیمم جو ہے آپ ہزاروں لوگ اکٹھے کر سکیں. کوئی ایسا گیدرنگ انشاءاللہ ہوگی، اور پاکستان کو یا پاکستان کمیونٹی کو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ کا نظام صحت کیا ہے اور اللہ ہیلتھ سسٹم کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے. قرآن کے اندر سر ایک پوری میڈیکل سائنس ہے، ایکچوئل جو حقیقی میڈیکل سائنس ہے وہ قرآن میں، اور ہم گورے کی اس جعلی سائنس کے پیچھے جو ہے نا اس فدا ہوئے پڑیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب ہمیں ذرا سا بھی معدے کا کوئی ایشو ہوتا ہے ہم سب سے پہلے انتخاب کس کا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں دوائی لکھ دی معدے کے لیے اینٹا ایسڈ سے بنے ہوئی اینٹا ایسڈ، یعنی معدے میں پہلے تیزابیت بہت ہے، اوپر سے ہم نے اینٹا ایسڈ سے بنی ہوئی چیزیں لیں تو ہمارے معدے کے ایسڈ کو بگاڑے گا، بڑھائے گا یا کم کرے گا. اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ تیزاب گر جائے تو زخم ہوگا، سکن برن ہو جائے گی. اب کوئی ہمیں یہ کہے احمق کہ اس میں اسی تیزاب کو روئی کے ساتھ اس کے اوپر دن میں 2 ٹائم لگاتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو زخم ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ آپ کا زخم ہرا بھرا ہوتا رہے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس کی جو بات کر رہے ہیں دنیا تو انہیں چھوڑ چکی ہے، تو پاکستان بھی نہیں میں اینٹا ایسڈ کی بات اینٹا ایسڈ مطلب چلیں، یعنی جیسے رائزک ہے، اومیگا ہے، فیمیٹاڈینس، میٹاڈین ہے، میپرازول ہے، زینٹیک ہے. سر رائزک صرف پاکستانیوں نے ایک سال میں پچھلے سال بہت زیادہ 8 ارب روپے کی صرف رائزک کھائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پرابلمز ہیں، یہ چیزیں ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہیلدی لوگ ہیں، یا چلیں ایک آدمی کو ہیلدی رہنے کے لیے فرض کر لیں، اس کا ایک ڈائٹ چارٹ تو بتائیں. ہاں، ہم زیادہ جو کھا رہے ہیں اس وقت، میں پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کا دوسرا الٹرنیٹ دے دیتا ہوں کہ ہمیں اس طرف بھی جانا ہے. ہم زیادہ اس وقت لے رہے ہیں آلو ہو گئے، گوبھی ہو گئے، مٹر ہو گئے، چاول ہو گئے، چکن ہو گیا، انڈا ہو گیا، سفید چنے ہو گئے، چنے کی دال ہو گئی، ماش کی دال ہو گئی، پالک ہو گئی، بینگن ہو گئے، ٹھیک ہے، اور فاسٹ فوڈ ہو گیا، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں. دوسری طرف پہ جو ہم نہیں کھا رہے یا بہت کم کھا رہے ہیں یا منہ بنا کے کھا رہے ہیں جو ہمیں کھانا چاہیے تھا بیلنس کرنے کے لیے، وہ تھا ہمارے ہاں کدو، ٹینڈے، گھیا توری، مولی، گاجر، شلجم، پیٹھا کدو، بھنڈی توری، اس کے بعد میتھی، مونگرے، اس کے بعد آ گیا ہمارے ہاں دیسی مرغی، دیسی انڈا، اس کے بعد بکرے کا گوشت آ گیا، اس کے بعد ہمارے ہاں مطلب دال میں جو ہے وہ مونگی کی دال چھلکے والی آ گئی،
पतली बनी हुई हो, काले चने शोरबे वाले बने हुए हों, लेकिन हम इधर सफ़ेद चने, अब कोई नहीं बता सकता सर कि लाहौरिये सुबह कितने टन चने रोज़ाना हाँ खा जाते हैं। खाते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा सबसे ज़्यादा किया जाने वाला नाश्ता ही है। अच्छा, फिर मैदे की बनी हुई चीज़ें आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा जौ की रोटी या जौ का दलिया तनावल फरमाया, गंदम की रोटी भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी, जौ का दलिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में गंदम की रोटी भी कभी ना कहीं थोड़ी बहुत तनावल फरमाई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैदे की बनी हुई कोई चीज़ कभी चखी भी नहीं। अब यहाँ पे उल्टा मामला हो गया हुआ है कि उम्मत जो है वो सबसे पहले टॉप पे मैदा है, सेकंड नंबर पे गंदम है, वो भी खालस कम है, ज़्यादा सफ़ेद आटा और वो वाला। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ गया जौ की रोटी या जौ का दलिया। जौ का दलिया तो लोगों ने चखा होगा, जौ की रोटी किसी से पूछ लें, 150 बंदा बैठा हो तो उन्हें कहीं किसी ने जौ की रोटी चखी है तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि कौन हाथ खड़ा करेगा शायद, यानी ये हालात हैं। तो हमारे यहाँ मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इस मैदे में जितनी बेकरी आइटम्स हैं, आपके सुबह उठते हैं तो नान मैदे का, पूड़ियाँ मैदे की, और डबल रोटी मैदे की। उसके बाद ये जो हम कहते हैं ना ब्राउन ब्रेड और इस तरह की, ये सारी ब्राउन ब्रेड में रंग डाला जा रहा है और ब्राउन किया जा रहा है। तो मैदा जो है वो सेहत का और हमारे मैदे का दुश्मन है। और हम डॉक्टर के यहाँ ये है कि वो कहते हैं जी नान खाते हो, नहीं ये सख्त ग़िज़ा है, ये नहीं खानी। तो डॉक्टर साहब क्या खाएं, नरम ग़िज़ा, कौन सी डबल रोटी खा लें। तो डॉक्टर के यहाँ जो डॉक्टर है उसको ग़िज़ा की कोई किताब पढ़ाई नहीं जाती, तो इसलिए उसके पास नॉलेज नहीं है। तो वो समझता है कि डबल रोटी हाथ लगाने से नरम है तो ये नरम ग़िज़ा है, और वो नान सख्त है तो सख्त ग़िज़ा है, जबकि नान भी मैदे से और डबल रोटी भी मैदे से बनती है, तो मैदा है। मैदे का इस्तेमाल हमें जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों की तरफ सर रहे तो फिर ये जो 5 अरब आबादी की तकरीबन हो चुकी हुई है, ये पूरी दुनिया को लपेटेगी। ब्रायलर चिकन के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ब्रायलर चिकन के अंदर सबसे पहले तो इसमें पहले पाया जाता था स्टीराइड दिए जा रहे थे, इसको आर्सेनिक इसके अंदर बहुत आ रहा था। अब उसका ट्रेंड वहाँ भी चेंज हो गया। वहाँ उन्होंने क्या किया कि इसके लिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो इंजेक्शन इसी तरह ही है जैसे आजकल हमारे नौजवान नस्ल वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्लबों में जाते हैं तो वो अपने बड़े मसल्स वगैरह बनाते हैं। तो उसी तरह से इस मुर्गी को भी ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो दिया जाता है इंजेक्शन वगैरह और दवाइयों की शक्ल में, और ये जो है वो 21 दिनों में बिल्कुल ऐसे फूल छोल के 2 किलो की एवरेज के साथ तकरीबन तैयार हो रही है। दूसरी बात इसके अंदर जो है ना वो कार्सिनोजन एक चीज़ आ रही है। वो कार्सिनोजन जो है वो जब हम मुर्गी में इनटेक करते हैं तो हमारे यहाँ कैंसर पैदा हो रहा है, और इससे मोटापा भी आ रहा है। और दूसरी बात वो जो इसकी है कि जो हम ईस्ट्रोजन हार्मोन मुर्गी को है, जब हम मुर्गी खा रहे हैं तो वो मुर्गी मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, यानी मर्द और औरत दोनों के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। तो हमारे हार्मोन जो है ना इम्बैलेंसमेंट हो जाते हैं। मर्दों में मर्दाना बांझपन आ रहा है, औरतों में जनाना बांझपन आ रहा है। इवन उनके गैर ज़रूरी बाल जो है वो चेहरे पे या मुख्तलिफ जगहों पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, और ख़ास तौर पे उनके यहाँ जो सिस्ट, रिसोलियाँ, गिल्टियाँ, फाइब्राइड, मैसेज, और वो पे केस आगे बिगड़ते हैं तो वो फिर कैंसर की तरफ ले जाते हैं। पेट बढ़ रहा है, कूल्हे बढ़ रहे हैं, हिप्स बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ उनकी और बड़े सारे मसाइल जो उनके अपनी बॉडी से रिलेटेड हैं वो आ रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यानी आपका बांझपन इस लेवल तक पहुंच गया। और अगर हमल ठहरता है तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, बेबी ग्रोथ नहीं करता, तो फिर अबॉर्शन करवाना पड़ता है। साहब अब ये तो आपने बताया मतलब ब्रायलर चिकन के मुज़िर असरात। अब इशू ये है कि जो बकरे का गोश्त है वो लोअर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास लोगों की भी रेंज से बाहर हो चुका है, वो तो खाया नहीं जा रहा ना, वो महीने में एक दफ़ा भी नहीं खा पाते। अच्छा, इसके बाद पंजाब में बिलखुसूस एक ख़ास रुझान पाया जाता है, हमारे यहाँ गाय का गोश्त या जिसको कहते हैं बछड़े का गोश्त वो नहीं खाते। उर्दू स्पीकिंग लोग खाते हैं, पठान खाते हैं, बलोच और पंजाबी उमूमी तौर पे बकरे का गोश्त खाते थे, अब तो नहीं खा पा रहे, और बछड़े के गोश्त को वो इतना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या खाएं? सर देखें, हमें फिर वही बात आएगी कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी सेहत अजीज़ है, हम अपने आप के साथ अपनी नेचर के साथ खेलेंगे या क्या करेंगे। जब ये मुर्गी नहीं थी तो क्या होता था, नहीं उस वक्त तो बकरे का गोश्त खाते थे लोग, बकरे का गोश्त लोगों की रेंज में था, आबादी भी कम थी, और आबादी चले ना भी कम हो तो उस वक्त वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थी, अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अच्छा मुर्गी कितने की आ रही है इस वक्त किलो? मुर्गी को 500 रुपये किलो है, नहीं, 750 800 रुपये।
آپ اتنے پیسوں کا صرف جتنے کہ آپ نے 1 کلو یا 1.5 کلو مرغی لے کے آنی ہے نا، اتنے پیسوں کا بکرے کا گوشت جو ہے نا وہ آپ اس کی جو فرنٹ چاپ ہے، بیک چاپ نہ صحیح، فرنٹ چاپ جو ہے وہ ذرا قدرے سستی ہے، آپ وہ لے لیں، گردن کا گوشت لے لیں، اس کو لائیں اور اس کو شوربے والا بنائیں، لمبے شوربے والا بنائیں، یا اس کی یخنی بنا لیں۔ یخنی آپ نے پانی بڑھانا ہے جتنا مرضی بڑھا لیں، اور یخنی پانی صحیح پک جائے یخنی بنا لیں۔ اس یخنی کو اگر ہم ایک ایک پیالی بھی انٹیک کریں تو اتنے پیسوں میں آپ کی یخنی تیار ہو سکتی ہے، اتنے پیسوں میں آپ کا شوربہ زیادہ شوربے والا۔ لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی کیا سر، ہم نے تو کڑھائی کھانی ہے، ہم نے تو بھنا ہوا کھانا ہے، ہم تو قورمہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو گوشت کوئی بھی جب آپ اس کو قورمہ بناتے ہیں، جب آپ اس کو کڑھائی یا بھنا ہوا کرتے ہیں تو پروٹین جو اس گوشت کے اندر ہے وہ پروٹین اس کے اندر برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے اسی کے اندر، وہ باہر نہیں نکلتی، گوشت سے باہر نہیں نکلتی۔ تو کیا ہوگا کہ ہم برنڈ قسم کی پروٹین جب ہم انٹیک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے باڈی کے اندر کاربن بڑھے گا، اور کاربن ہماری ہڈیوں کو بھی کمزور کرے گا، ہڈیوں تک کو آسٹیوپروسس اور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہم اگر اس کو شوربے والا بنائیں گے یا ہم اس کو یخنی ٹائپ کریں گے تو پروٹین جو گوشت میں سے ہے وہ نکل کر باہر اس شوربے میں یا اس یخنی میں، اس پانی میں آ جائے گی، اور اس کو انٹیک کریں، بوٹی ملے نہ ملے اس کی فکر نہ کریں، لیکن وہ ساری پروٹین آپ کو جو ہے وہ فائدہ کرے گی، اور ہمیں پروٹین انٹیک کرنی ہے۔ لیکن لوگ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک مرغی بھی لیں گے جا کے تو اس کو اگر ایوریج اس کا وزن نکالیں تو تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 کلو یا 2 کلو کے ساتھ ہے۔ تو جو ایک مرغی پوری خرید رہا ہے وہ 1 پاؤ گوشت نہیں خرید سکتا، وہ گوشت خرید سکتا ہے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہم گوشت ہی کھائیں گے، آپ مونگی کی دال چھلکے والی لے کے اس کو شوربے والا بنا لیں، پتلا ذرا بنا لیں، تو اسی طرح سیم پروٹین جو ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی۔ اچھا سیم پروٹین آپ کو جو ہے وہ کالے چنے شوربے والے بنا لیں اور اس کا شوربہ انٹیک کریں تو آپ کو سیم پروٹین وہی والی جو ہے وہاں بھی ملے گی۔ تو گوشت خور ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، پاکستان دنیا میں شوگر کے مریضوں کے لحاظ سے تو پہلے نمبر پہ نہیں ہے، لیکن جو اگر ایوریج دیکھیں آبادی کے حساب سے تو اس میں پاکستان میں شوگر کے مریض سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کی جو نیچروپیتھک ہے، جو نیچر کے نزدیک علاج ہے، اس میں شوگر سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، اور شوگر اگر ہو جائے اور کرونک ہو جائے، مطلب زیادہ ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو شوگر کے مریض ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 60 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے۔ یہی تعداد اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو 1984 کے اندر پوری دنیا میں صرف 3 کروڑ تعداد تھی، 3 کروڑ، اور آج پاکستان جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان 5.5 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ تعداد کبھی ہم نے دیکھی کہ اتنی سپیڈ سے کیوں بڑھی ہے، اور جس طریقہ علاج کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں اس سے نجات دلائے گا، تو وہاں وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں، تو پھر بھی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ شوگر ایک علامت ہے، شوگر بیماری نہیں ہے۔ بلڈ پریشر ایک علامت ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیزیز کے طور پہ کنسیڈر کر لیا ہوا ہے، اور ایک متھ بن گئی ہوئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ شوگر ایک بیماری ہے اور اس کو کنٹرول ہی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک کسی نے مائنڈ سیٹ دیا، وہ کنٹرول کروانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دوائیاں بکتی رہیں۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ 5.5 کروڑ مریضوں کی بہت بڑی ایک منڈی بن چکا ہو، اور یہاں پہ اگر فرض کریں $1 بھی پر ڈے اگر ایک پیشنٹ استعمال کرتا ہو تو 5.5 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ہمارے روزانہ صرف اس شوگر پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور خرچ کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں۔ لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ شوگر ہماری کنٹرول ہو رہی ہے، شاید ہماری شوگر کم ہو گئی ہے۔ ایک پیشنٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے شوگر ٹیسٹ کیا، اس کی شوگر آ گئی 400 مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل اس کی شوگر آیا، اس نے خون ٹیسٹ کیا تو 400، اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو کوئی دوائی دے دی یا انجیکشن لگا دیا کوئی انسولین وغیرہ کا، تو اس کے بعد 4 گھنٹے بعد دوبارہ اس کا جب ٹیسٹ کیا تو اس کے خون میں اب آ گئی 150۔ تو پہلے کتنی تھی؟ 400، پھر کتنی؟ 150۔ تو مریض خوش ہو رہا ہے، مریض خوش ہو رہا ہے، اس کے گھر والے خوش ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور فرنگی طب کی واہ واہ جے جے کار ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس کو پیشنٹ کو کہتا ہوتا ہوں آپ خوش ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ بڑے خوش ہیں جی۔ میں کہ وہ کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں کے پاس ہم گئے، کمال ہے جناب، تو ہماری شوگر تو اب 150 پہ آ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا پھر؟ کہتے ہیں جی وہ بیچ میں ہماری جو ہے وہ 250 کم ہو گئی۔ میں کہا اوکے،
میں کہا اب یہ بتاؤ وہ خون میں پہلے 400 تھی, پھر خون میں 150, تو جو بیچ میں 250 تھی وہ کہاں گئی؟ وہ آپ نے واٹس ایپ کی کسی کو, آپ نے کسی کو شیئر ایڈ کر دی, آپ نے کوئی, کہاں گئی؟ تو وہ ہوا یہ کہ ڈاکٹر نے وہ جو دوائی ہے, گولیاں ہیں یا ٹیکے ہیں, وہ دونوں اس نے لیے, جو بھی دیا اس نے اس کے خون میں جا کر خون میں سے مٹھاس کو پکڑا, کیری کیا, اور باڈی کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ جو چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں اس سیل میں لے جا کے اس نے اس کو سیل میں ٹھونس کے اس طرح سے بھر دیا. سیل بھر گیا, پوری باڈی کے سیل بھر رہے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے انسولین ریزسٹنس. اور یہ انسولین ریزسٹنس کا نظریہ جو ہے وہ ڈاکٹر جیری ہیں, امریکہ کے ایک اندر ڈاکٹر ہیں, اور یہ 1960 میں انہوں نے نظریہ دیا تھا جب انسولین نئی آ رہی تھی بننے جا رہی تھی. تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ انسولین ریزسٹ کرے گی الٹا. آپ گوگل پہ جا کے صرف اتنا لکھیں گے کہ انسولین ریزسٹنس, اور آپ کے امیجز کو کلک کریں تو ڈفرینٹ تصویریں آپ کے سامنے کھلیں گی. ایک تصویر ملے گی جس میں گول دائرہ اور بیچ میں لکھا ہوگا انسولین ریزسٹنس, اور اس کے ارد گرد جانا کوئی 12-14 مختلف دائرے بنے ہوں گے, اور ان کے اندر مختلف بیماریوں کے نام لکھے ہوں گے. اب ان بیماریوں کو ذرا قوم کو بھی ایک شارٹ دے دیجیے گا بیچ میں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس انسولین کے لگانے سے یا انسولین ان چیزوں سے کنٹرول کرنے سے, شوگر کو انسولین جو ریزسٹ کر رہی ہے اور ریزسٹنس ہو رہی ہے, اس سے ہمیں کیا کیا بیماریاں آ چکی ہوئی ہیں اور ہم کن بیماریوں کی لپیٹ میں جا چکے ہوئے ہیں. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ وہ کسی دور میں آپ بھی لکن میٹی کھیلتے رہے ہوں گے نا, تو یہ لکن میٹی کھیڈی جا رہی ہے مریضاں دے نال کہ انہاں نوں یعنی شوگر دی جاتی ہے دوائیوں کی شکل میں کنٹرول کرنے کے لیے. وہ جو شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں جو دی جاتی ہیں, یہ بیسیکلی اس کی وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ وہاں سے خون میں سے نکال کر ادھر ادھر چھپا دیتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اچانک گھر میں کوئی مہمان آ جائیں تو کئی ساری چیزیں, سنڈے کو ہم دیر سے اٹھتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں سارے ہی, اور چیزیں بکھری ہوتی ہیں, بچوں کی کتابیں, کپڑے اور بہت سارے کھلونے, مختلف چیزیں. تو اچانک کوئی گیسٹ آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ چیزوں کو اٹھا کر فٹافٹ بیڈ سے اٹھائیں, بیڈ کے نیچے, کوئی صوفے کے پیچھے, کوئی کونوں خدروں میں ادھر ادھر لگائیں, اور اس کے اوپر کوئی ہم نے چادر وادر ڈال دی تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے. برتن جائیں کچن کے اندر جا کے دیکھیں بہت سارے برتن بکھرے پڑے ہوتے ہیں, تو کوئی آ جائے تو فٹافٹ اٹھائے اور مختلف ادھر ادھر کہیں نہ کہیں کسی میں ٹب میں ڈالے اور اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا, چھپا دیے. تو یہی کام جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر آج کا جو ہے وہ ایز اے معالج, ایز ڈاکٹر, وہ قوم کے ساتھ یہی کچھ کر. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو ہو گیا علاج. اس سے پہلے جو شوگر کسی بندے کو ہو جاتی ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں کرتا نا, وہ تو آپ کی کسی لائف سٹائل کی وجہ سے ہو رہی ہے, آپ کی بد پرہیزیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج کل شوگر ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ماں کو کہ جب وہ حمل میں ہو, حاملہ ہو, تو وہ جا کر ڈاکٹر کو دکھائے اور اس کے بعد وہ اس کو پورا 9 مہینے جو ہے وہ اس کو کیلشیم کھلاتا رہے. آپ کو پتہ ہے کیلشیم کس سے بنتی ہے؟ کیلشیم میں بھی شوگر کا بہت بڑا وہ ہے. کیلشیم بنتا کس سے؟ یہ جو کیلشیم کی گولیاں, کیلشیم کے سیشے پیکٹ ہیں, یہ کس سے بنتے ہیں؟ نہیں پتہ. یہ کسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم دیواروں پہ چونا کیا کرتے تھے, کلی, ٹھیک ہے, یہ وہی چونا کلی ہے جو پیس کر اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے فلیور ڈال کر تو سیشے پیکٹ بنا دیے جاتے ہیں, نہیں تو گولیاں بنا دی جاتی ہیں, اور لوگوں کو اس پہ لگا دیا کہ آپ کو کیلشیم کی کمی ہے. اور آپ کو حالانکہ جتنی اس وقت گردے فیل ہو رہے ہیں اور گردے میں مطلب جو ہے وہ سٹونز ہو رہی ہیں, پتھریاں بن رہی ہیں, وہ مثانے میں پتھریاں بن رہی ہیں, تو یہ سارا کا سارا کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور خاتون کو جو ہے وہ ہم 9 مہینے تک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو لگائے ہوئے ہیں کہ کیلشیم کی گولیاں کھانی ہیں, آپ ٹھیک رہیں گی, آپ کی ہڈیاں, بچے کی ہڈیاں. تو یہاں سے ہم نے بچے کی اس فطرت کو وہاں سے چھیڑنا شروع کیا. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں ایک ریموٹ ایریے میں, دیہات میں, میرے کزن ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ وہاں سرو کرتے ہیں. ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دیہاتی عورت آئی, اس نے آ کے ان کو بتایا, وہ تیسرا دن تھا اس کا, 3 دن سے وہ اس کی شوگر چیک کر رہے تھے, اس کی شوگر ہائی تھی. اس دن انہوں نے اس کو اسپیشلی کہا کہ اب آپ نے پھل بھی نہیں کھانے. وہ عورت تو کسی ڈاکٹر کو دکھانے نہیں گئی ڈاکٹر صاحب, اس کو تو کسی ڈاکٹر نے کیلشیم نہیں دی, وہ تو 9 مہینے کھیتوں میں کام بھی کرتی رہی ہے, پھر بھی اسے شوگر ہو گئی. ایک بیماری ہے. سوال یہ پیدا ہو ہے وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ کہ جو ہے نا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاروباری دنیا ہے. کاروباری دنیا میں نہ ڈاکٹر کسی کو بخشتا ہے, نہ دوائیاں بنانے والی کمپنیاں بخشتی ہیں, یہ درست ہے. اب ایک ڈیزیز ہو گئی,
ایلوپیتھی اس کا کوئی بھی علاج کرے ہم وقتی طور پہ اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ کیسے ٹریٹ کریں گے, آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا اگر اس کا لائف سٹائل جو ہے نا اس کو دیکھا جائے تو آج ہم ماڈرنائزیشن کی طرف گئے اور ہم نے بہت سارے, اب تو گاؤں میں دیہاتوں میں چلے جائیں برگر پیزے تو وہاں بھی مل رہے ہیں, برگر مل رہا ہے, شوارما مل رہا ہے, اور دڑا دڑ وہاں بھی لوگ کھانا شروع ہو گئے. اس کی جگہ پھر پانی کی جگہ پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے. اور ہم سادہ پانی کی بجائے ہم کولڈ ڈرنکس اور مختلف چیزوں کی طرف گئے تو وہ بھی ہم نے انٹیک کر رہے ہیں, تو پرابلم اس سے بھی ہونی ہے. جہاں تک تعلق ہے نا کہ ہم کیا کریں گے, ہم اس کا کیا کریں گے, ہم نے اس کو فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آنا ہے. پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے, شوگر کی 3 قسمیں ہیں. آپ نے شوگر کی, یا پبلک نے اس وقت جو جانتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شوگر کی 2 قسمیں ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں جی ٹائپ 1 ہے اور ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 میں وہ کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور ٹائپ 2 میں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یعنی وہ گولیوں پہ جائے گا ٹائپ 2 والا, اور ٹائپ 1 والا جو ہے وہ انسولین لگائے گا. اچھا اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر اس کو انسولین بھی لگوا رہا ہے, گولیاں بھی کھلا رہا ہے, تو بھئی اب کون سی ٹائپ ہے؟ کیا ایک مریض میں 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ علاج کے حوالے سے ان کی ایک مت ہے کہ جی آپ کو کسی کو گولیوں پہ لگا دیا, کسی کو ٹیکوں پہ لگا دیا, جب دل کیا گولیوں والے کو ٹیکا لگا دیا, ٹیکے والے کو ساتھ گولیاں لگا دی. تو بیسیکلی شوگر جو ہے نا یہ قسمیں نہیں ہیں. شوگر کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. اس کی جو ہے نا وہ اس میں نمبر 1 جو ہے نا وہ ایکٹومورف ڈائبٹیز, میزومورف ڈائبٹیز اور اینڈومورف ڈائبٹیز. جو ایکٹومورف ہے اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے, جو میزومورف ہے اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے, اور جو اینڈومورف ہے اس کا تعلق آپ کے جگر کے ساتھ ہے. اب اس کو ذرا ہم آسان کر دیتے ہیں تاکہ پبلک میں ایک لے مین بندہ کوئی کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ تینوں قسمیں ہم کیسے جنج کریں گے. پبلک میں آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ جس کے صرف پیشاب میں شوگر آ رہی ہے, تو وہ یہ والا ہے جس کے صرف پیشاب میں آ رہی ہے. ایک وہ ہے جس کے صرف خون میں آ رہی ہے, اور ایک وہ ہے جس کے خون اور پیشاب دونوں میں آ رہی ہے. تو 3 طرح کے لوگ مریض پائے جاتے ہیں پبلک میں, یعنی ایک جس کے صرف پیشاب میں خون شوگر آئے گی, اور ایک جس کے صرف خون میں آئے گی, اور ایک تیسرا جس کے خون اور پیشاب دونوں میں آ رہی ہوگی. ان تینوں میں جو صحیح حقیقی شوگر کا پیشنٹ ہے وہ ہے جس کے صرف پیشاب میں آ رہی ہے. جس کے خون میں آ رہی ہے وہ شوگر کا مریض نہیں ہے, جس کے خون اور پیشاب دونوں میں آ رہی ہے وہ بھی شوگر کا مریض نہیں ہے. لیکن شوگر ضرور اس کی بڑھتی ہے, لیول بڑھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزن روٹ کاز کوئی اور ہے. اگر ان کے ریزن روٹ کاز کو ٹھیک کر لیا جائے تو یہ مریض بڑی جلدی ٹھیک ہو کر اپنی بیماری سے باہر آ سکتے ہیں, جان چھڑا سکتے ہیں. کیونکہ یہ پبلک میں زیادہ یہی 2 قسم کے لوگ ہیں. یعنی اگر آپ کہیں 100 پیشنٹ کو اکٹھا کریں تو بڑی مشکل سے ان میں جو صحیح ڈائبٹک, جو ٹرو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ جس کے صرف پیشاب میں آ رہی, وہ بڑی عادت 100 میں سے سر 1, 2 یا 3 ملیں گے. باقی جو 95 یا 97 جو لوگ ملیں گے نا آپ کو, یا 98 ملیں گے یا 99 ملیں گے, وہ ہیں جو شوگر کے مریض نہیں ہیں, حقیقی شوگر کے مریض نہیں ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فالس ڈائبٹک, یعنی جھوٹی. جس طرح سے حمل کے دوران عورت کو بالکل وہ قریب جا کے ڈیلیوری کے تو دردیں سٹارٹ ہو جائیں, درد زا, تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں یہ ابھی سوچیاں دردہ نہیں ہیں, جھوٹیاں دردہ نہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی یہی پوزیشن ہے. تو طب کے اندر جو اس کا ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے سسٹم کا سسٹمیٹیکلی علاج کیا جائے, مریض کو دیکھا جائے, جج کیا جائے, اس کی جو بھی رپورٹس ریکارڈ ہے, جو دوائیاں کھاتا رہے, ان ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کی نبض دیکھی جاتی ہے, اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے, زبان دیکھی جاتی ہے, آنکھوں کا کلر دیکھا جاتا ہے, ناخن دیکھے جاتے ہیں, ہاتھ کو فرنٹ بیک سے دیکھا جاتا ہے, پاؤں چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کے مطابق اس کی سمٹمیٹولوجیکلی جو اس کی علامات ہیں وہ کوئی 40 50 60 مختلف سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ فائنل ہوتا ہے کہ اب اس کو کس کنڈیشن میں, کس کیٹیگری میں کہاں ہے, اس کی باڈی کیمسٹری کو چینج کیسے کرنا ہے اور فطرت اور نیچر کے قریب کیسے لانا ہے. اس کے لیے پھر اس کی دوائی اس کی کنڈیشن کے مطابق بنائی جاتی ہے, بنی بنائی اس کی دوائی کوئی نہیں ہوتی. اچھا ایک تو یہ تو دوائی ہو گئی نا. ایسا مریض جس کو یہ پرابلم ہے, مطلب بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس کے لیے آپ ڈائٹ کیا تجویز کریں گے, مطلب اس کا ڈیلی ڈائٹ چارٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈیلی ڈائٹ چارٹ میں جو عام روٹین میں جنرل, ویسے تو وہ 3 جو قسمیں ہیں ان کے الگ الگ ڈائٹ چارٹ اور پروسیس الگ الگ ہوگا, وہ 3 ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ایک چیز ہے سر جو اس میں کمبائن ہے اس وقت, جس میں پیشنٹ شوگر والے بھی آ سکتے ہیں اور جو نہیں بھی ہیں وہ ہونے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں, تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. ایک تو ہمیں گندم جو ہے نا اس وقت وہ چھوڑنی پڑے گی, گندم چھوڑنی پڑے گی, اور چاول چھوڑنا پڑے گا. سر اس بڑے ہزارہ برس سے کھا رہے ہیں ہم لوگ. سر تو وہ گندم رکھنی تھی نا, وہ گندم رکھتے جو اس گندم اس خطے کی تھی وہ کہاں گئی؟
وہ جو دیسی گندم تھی اب ذرا کڑک بیج دے دانے تے تے بندے مر جندے نے سر بیج تسی کہندے ہو کڑک چھڑ آپ دی بیج ڈھونڈیں تو صحیح نا، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ لائیں. اب تو سارا جی ایم او فوڈ آ چکا ہوا ہے، بیولوجیکل وار ہے. ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس بیولوجیکل وار کو کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر تک، بلکہ میاں بیوی کے بیڈ روم تک دشمن گھس گیا ہوا ہے، اور ہم اپنی صرف نظریاتی سرحدوں کی، نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کی حفاظت بہت خوبصورت کر رہے ہیں، ہماری پاک فوج، بلکہ پاک فوج اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ تک، بلکہ میں نیشنل کمشنر ہوں اسلام آباد میں اسکاؤٹنگ کا، تو ہمارے اسکاؤٹس تک جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے، ان کے فورسز کے ساتھ، اور دشمن مطلب جو ہمارے ملک کے اندر بھی جو مسائل ہیں، ایون سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اور کئی سارے آفتیں ہوں، یا کوئی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مسئلے ہوں، یا کوئی بلڈنگ گر جائے، کچھ ایسا ہو، تو ہمارے اسکاؤٹ بھی چھانا پچھانا کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بھرپور دفاع کیے ہوئے وطن کا. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، ہم اپنے خوراکیں اور ان ساری چیزوں کو کیسے دڑا دڑ اندھا دھند اپنے باڈی کے اندر کیا ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. وہ ہماری فورسز نے نہیں، وہ ہم نے اپنے آپ کو، وہ ہمارے جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، جو نیچرلسٹ ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے گا. تو بیسیکلی ایز اے نیچرلسٹ میں جو مشورہ دے سکتا ہوں، قوم اگر اس بات کو مانے نا سر، تو میرے پاس ایسا قرآن کا ایک ایسا طب قرآنی، ایک ایسا پروجیکٹ میرے پاس ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، کہ اگر ہم اس پہ قوم کو ایجوکیٹ کر لیں پہلی بات، اور اس کے بعد قوم اس پہ 1 سال صرف عمل کر لے، تو آپ کے پاکستان کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے یہ سر آفٹر 1 ایئر یہ جو ول بی 80% ریڈیوسڈ. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں گندم اور چاول چھوڑ دیں تو کھائیں کیا؟ جو کا دلیا، جو کی روٹی، اس کے بعد باجرے کی روٹی ہے، مکئی کی روٹی ہے، ہمیں ادھر جانا پڑے گا. یہ بہت کھا لی ہم نے. یا اس کو اگر کھانا تھا تو پھر وہ جو آواز داد ہمارے گندم اگایا کرتے تھے، وہ دیسی گندم، اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا تھا. اور ہم پھر اس کے بعد یہ کھادوں کی طرف بھی آ گئے، جی ایم او فوڈ بھی آ گیا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں بھی شامل ہو گئیں، اور وہ پرابلم کر رہی ہے اس وقت. اور اوپر سے رہی کسر جو ہے نا وہ یہ کر لی گئی کہ لوگ گندم نہیں لے رہے، یعنی وہ گندم کا آٹا، چکی سے آٹا لینے کا، اچھا چائنا چکیاں آ گئیں جنہوں نے وہ چوکر کو بیچ میں سے بند کر دیا، ختم کر دیا، اتنا بریک کرش کر دیا، وہ ایک الگ وار میں ہم اس میں پھنسے. ایکچوئل ہماری چکی کون سی تھی؟ صحابہ کی چکی جو ہاتھ سے پیسا کرتے تھے. اس کے بعد بھی اس میں موٹا وہ ہوتا تھا، اس کے بعد بھی سر تھوڑا سا آیا کہ ہم ایک خراس ہوا کرتا تھا، خراس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، اور اس پہ اوپر جو ہے نا وہ بیل، بلد یا ٹگا جس کو کہتے ہیں، بل یا اونٹ، وہ جوت کر ہم جو ہے وہ بھی پن چکیاں بھی، پانی کی چکیاں بھی ہوتی نہیں. پھر ایک وقت آیا اس کے ساتھ موٹر بھی لگائی، لوہار نے اس کے ساتھ موٹر بھی لگا لی. تو لیکن پتھر رہا، پتھر کو گھمایا گیا، اس کی سپیڈ کو دیکھا گیا، لیکن پتھر میں دانہ پستا رہا. تو ہم آٹا موٹا کھاتے تھے، چھان بھی ہوتا تھا. تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بھوسا والا اناج، تو ہم نے تو بھوسا ہی ختم کر دیا. اور اب چلے گئے کہاں چلے گئے؟ ہم چلے گئے اس وقت سفید آٹے پہ، تھیلے کا آٹا، یا وہ اگر وہ ہمیں کوئی 500-700 یا 1000 روپیہ من کے پیچھے سستا پڑتا ہے، تو جو کھا کے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو 5000 ڈاکٹر ایک ڈرپ لگانے کا لے جاتا ہے، تو فائدہ کیا ہوا ہمیں اس کو سستا لینے میں؟ دیکھیں اب یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا، ہم نے تن آسانی کی، جو بھی کیا. آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ دنیا بھر میں صحت کا معیار بہتر ہوا ہے عمومی طور پہ. ویسٹ میں بہتر ہوا ہے، افریقہ جہاں پہ فوڈ ڈیفیشنسی ہے وہاں بہتر ہوا ہے. ایون اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں بھی ہیلتھ کا معیار بہتر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے، بھوک بھی بہت ہے، خوراک بھی ناخالص ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارے یہاں یہ ڈیٹیریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں انڈیا میں ہیمس والے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ. نیچروپیتھک کا ان کا سر بیڈ ذرا وزٹ کریں، ہاسپٹل کتنا بڑا ہے، 1000 بیڈ کا، 1500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے ان کے. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک بیڈ کا بھی کوئی ہسپتال ہمارا نیچروپیتھک کا نہیں ہے، نہ ہوم پیتھک کا کوئی ہے، نہ طب کا کوئی، نیچروپیتھک کا کوئی نہیں ہے، اور سارے کا سارا بجٹ جو ہے ایلوپیتھک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، نیچروپیتھی پہ چلیں بات کر لیتے ہیں. لہسن ادرک اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے مسالہ جات استعمال کرتے ہیں ہم کھانے پینے میں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح سے؟ مطلب لہسن انسانی صحت کے لیے کیسا ہے؟
लहसुन बड़ी कमाल की चीज़ है हमारे यहाँ जो हमारा जो हार्ट है उसके लिए, और हार्ट के अंदर जो आर्टरीज ब्लॉकेज, वॉल ब्लॉकेज के जो मसाइल बन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी वेंस के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ख़त्म हो रही है, देसी घी हमें लेते रहना चाहिए था। उसके बाद वो जो लहसुन है वो हमारे उसके अंदर जो सलाबत, कार्बन और चीज़ें जम रुक रही होती हैं जिसको हम बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं, वो तक जो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन हम उससे भी वो जो चटनियाँ हम बनाया करते थे, हमने वो छोड़ दी सारी की सारी। वो चटनियों की जगह पे क्या आ गया? चटनियों की जगह पे केचप आ गए। नानी दादियाँ कूटा करती थीं, माएँ कूटा करती थीं, आगे उनकी बेटियों ने काम छोड़ दिया, और आगे अब जो बहुएँ आई उन्होंने काम छोड़ दिया, और क्या है, अब सारे के सारे जाके अब वो बनी बनाई मुख्तलिफ़ चीज़ें ले आएँ। वो उसमें बताया जाता है कि इसमें ये गार्लिक भी है, इसमें फ़लाँ चीज़ भी है, बट जो बाकी चीज़ें डाली गईं और जो उसके अंदर और प्रिजर्वेटिव किस्म के केमिकल डाले गए, उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। अच्छा, अब मैं ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इंडिया में जो प्योर हिंदूज़ हैं ना, वो जो खाना खाते हैं उसमें अदरक लहसुन नहीं इस्तेमाल करते। आपको शायद ये बात पता ना हो, या पता होगी मे बी। वो कहते हैं अदरक लहसुन और इस तरह के जो दीगर मसाला जाते हैं ये इंसानी शहवत को बढ़ाते हैं, इंसान को काम डाउन रखने के लिए और प्योर रहने के लिए। वो जो धर्मा का जो तस्वुर है उसके तहत वो सब्जी और वो खाना खाया जाएगा जिसमें ये चीज़ें भी नहीं होंगी। यानी इंतहाई सादा खुराक खाने के बावजूद तगड़े वो नहीं है लेकिन बीमार भी नहीं है। नहीं तो सर, हमारे यहाँ लोग नहीं क्यों नहीं, बीमार हो रहे हैं? उसकी एक वजह और है। मैंने एक नज़रिया दिया है कौम को, और वो मेरा काफ़ी मुल्कों में इस वक्त चल रहा है। आपने अफ्रीका की बात की, तो मैं वहाँ के अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उसका एडवाइज़र भी हूँ वहाँ पे, और मैं पीछे उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन के ऊपर एज अ स्टेट गेस्ट के उनके प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते थे, मैं विज़िट करके आया हूँ बाकायदा। और बात यह है कि वो लोग अपने आप को टाइम एज़ मेडिसन का एक फार्मूला मैंने दिया है पब्लिक को कि टाइम एज़ मेडिसन करें। टाइम एज़ मेडिसन क्या है कि आप सुबह जो है वो उठें, और उठते ही आप पहला काम कि 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको ज़मीन पर उकड़ू बैठकर जो है ना, वो पाँव के ऊपर बैठकर, जैसे हम पाकिस्तानी टॉयलेट में बैठते हैं, जो पाकिस्तानी WC, यानी दो जानों के दो मतलब जानों पंजों के बल पंजों के बैठ बल के बैठ पी रहे लें। हैं। अच्छा, उसके ऊपर बैठना है और 5 मिनट आपने उन पाँव पे बैठे रहना है, और वो पानी गर्म हो और चुस्की ले लेकर, यानी छोटी चुस्कियाँ, ज़रा तेज़ गर्म होगा फिर आएगी, तो वो आप 1 गिलास जो है वो पिएंगे। अच्छा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्स्टिपेशनल इशू, जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे बड़ी स्पीड अप जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, दूसरा आपका मोटापा, पेट कम होगा, और बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे, और अगर हैं छोटी-छोटी तो वो आपकी बीच में से स्किप होती चली जाएँगी। 10 बजे उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि 10 बजे आप नाश्ता करें। जो आम रूटीन में लोग हैं, हमने कहते हैं कि 9 बजे नाश्ता करें। उसके बाद उनको हम कहते हैं कि दोपहर को सर नहीं खाना, उसके बाद शाम को आप 5 बजे, पेशेंट को मैं अपने को एडवाइस करता होता हूँ कि शाम को 5 बजे, 5 बजे का मतलब कि आपने 5 बजे आपकी जो है ना वो सहरी बंद हो जानी है। और 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक मैं अपने मरीज़ों को जो है वो फाका कराता हूँ, यानी रोज़ा रखाता हूँ, फास्टिंग करवाता हूँ। उसमें वो कोई चीज़ खाए पिएगा नहीं, मासवाए सिर्फ पानी के पानी पीना चाहे तो वो पानी पी सकता है, वो भी गर्म करके नीम गर्म पानी पिए। और इसको हम कह रहे हैं कि टाइम एज़ मेडिसन। इस फार्मूले पे जाने से बहुत सारे लोग घर बैठे बहुत सारी बीमारियों से निकलना शुरू हो गए। जो छोटे-छोटे मसले होते थे, जिसके लिए उन्हें करीब डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, रोज़ जाना पड़ता था, वो उससे बाहर निकलना शुरू हो गए। एक तो ये है। दूसरा, मैंने कहा कि ये जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, इसके ये हमारे पीछे यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम है, हराम मगज़ है, उसमें से करंट निकलता है, मोटर न्यूरॉन सेल होते हैं, उसमें से करंट निकलता है पूरी बॉडी के अंदर, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर पूरी बॉडी में, हमारे हाथों में, पाँव तक, तलवों तक ज़मीन से निकलता है। कशिश शकल ज़मीन के उसके साथ अर्थ भी करता है। कभी हमने देखा होगा आपके कि हम किसी के साथ शेक हैंड कर रहे थे, तो ऐसे हाथ हाँ, लगाया तो हम हल्का कहते हैं सा ओ यार करंट सा करंट फील सा होता पड़ता है। है। तो ये मैं उस करंट की बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि आपको याद होगा कि आप लास्ट टाइम कब नंगे पाँव ज़मीन पे चले थे? आप अपना उमूमी तौर पे हम लोग नहीं चलते, नहीं उमूमी तौर पे नहीं चलते। दुनिया में जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, इंसान समेत, जिनके पाँव हैं, ये सारे के सारे नंगे पाँव हैं। और हाँ जी, हाँ। इंसान जो है वो महंगे से नहीं ब्रांडेड जूते लेकर, जी हाँ। और महंगे तरीन ब्रांड से ब्रांड बड़ा जूता महंगा लेके, सस्ता लेके, अपनी बसात के मुताबिक वो जो है वो पहनता है। सर, इसको नंगे पाँव चलते रहना चाहिए था। चलते थे हम किसी दौर में, हमें कहा पहले जाता था चलते थे लोग। कि नंगे पाँव घास पे चलें, शबनम पे चलें सुबह के टाइम पे। फिर यहाँ तक कि नंगे पाँव कबड्डी खेलना, नंगे पाँव मुख्तलिफ़ किस्म की गेम होती थी, कोकला छपाकी होती थी, और
कड़मास कोड़ी होती इवन थी, गाँव कई हमारे सारी ऐसी चीजें थी। इवन शहरों में फुटबॉल तक लोग फुटबॉल नंगे था, पैर खेला नंगे करते पाँव खेला करते थे, फिर उसकी जगह पे जॉगर आ गया, उन्होंने कहा अपनाओ इनको, कुछ ना कुछ करो। हम धरती के साथ जो है ना हमारा जो ताल्लुक था ना टच होने का, 0 वोल्ट करना था बेसिकली हमें अपने आप को। अब वो 0 वोल्ट करने की थ्योरी मैंने जो पब्लिक को दी है या कौम को मैंने कहा है, वो ये है कि आप अपने आप को 0 वोल्ट करें। 0 वोल्ट कैसे करेंगे कि आप कम से कम 40 मिनट जो है वो ज़मीन पे नंगे पाँव या तो चलें, नहीं चल सकते तो आप ज़मीन पर, जैसे हम मैं और आप बैठे हुए हैं, आप किसी कुर्सी पे, बेंच पे, किसी चीज़ पे बैठ जाएं और दोनों पाँव नंगे जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर मट्टी पे या घास वाली ग्राउंड पे, वहाँ ग्रासी प्लाट पे सही, वहाँ बैठें और 40 मिनट बैठे रहें। अच्छा, इसको पहले तजर्बा कर लें कि एक मैकेनिक के पास हम जाते हैं, ये जो टेप, टीवी, डेक या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ठीक करते हैं, उनके पास एक मीटर होता है, उस मीटर के साथ 2 तारें होती हैं, रेड एंड ब्लैक, और वो पुर्जे को ऐसे चेक करता है, तो वो एक मीटर रीडिंग कर रहा होता है कि ये, वो उनको बेहतर पता है कि ये पुर्जा ठीक है या नहीं है, मीटर पे चेक करता है। उसी मीटर को अगर उसमें से जो रेड वाली वायर है, अगर मैं और आप हाथ में पकड़ें तो वो हमें बताएगा, वो ऊपर जाएगा और हमारे वो बॉडी का वोल्ट वोल्टेज बताएगा कि इसमें, इसके अंदर जो है ना वो 0.4 है, मेरे आपके अंदर, किसी के अंदर भी 0.4 है। अब उसको अगर 0 वोल्ट करना है तो उसका तरीका ये है कि 40 मिनट ज़मीन पे नंगे पाँव बैठ जाएं, ज़मीन पे पाँव रखें और 40 मिनट के बाद उठें और उसी तार को उससे मीटर से फिर पकड़ के चेक करें तो 0 पे आ चुके हों। तो हमें अपनी बॉडी को, अपने अंदर से उस वोल्टेज को 0 वोल्ट करना है, धरती के साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। अच्छा, इसका फ़ायदा मैंने और भी देखा है क्योंकि मेरा अमेरिका आना जाना रहता है। मुख्तलिफ़ लोग दुनिया में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इधर उधर बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, बहुत सारे अफराद ट्रैवल करते हैं। हमारे बहुत सारे पायलट्स हैं, क्रू है, वो सफ़र करते हैं। तो वो जब किसी दूसरे मुल्क में पहुंचते हैं तो मतलब आप न्यूयॉर्क, यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट से अगर उड़ें, फ्लाई करें तो न्यूयॉर्क 24 आवर्स के बाद आपका जहाज़ जो है वो लैंड करता है। 24 घंटे के बाद आपका टाइम जोन का जो फ़र्क पड़ेगा वो पता है कितना है? वो 9 घंटे का। अब 9 घंटे के बाद वो लोग वहाँ जो बंदे रह रहे हैं, उनको अपने हिसाब से नींद आनी है, उनको अपने हिसाब से भूख लगनी है। मैं अगर यहाँ से गया हूँ तो मुझे अपने हिसाब से लगनी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से गया हूँ तो मेरा अपना हिसाब है। अब ये मैं जब वहाँ पहुँचूँगा या कोई भी जहाँ कहीं भी दुनिया में एक से दूसरे जगह पे ट्रैवल करता है तो जो टाइम जोन फ़र्क आ रहा है उसमें वो उसको वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए कम से कम 8-10 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा, 8-10 दिन चाहिए होते हैं। तो मैं कहता हूँ वो 8-10 दिन भी आपके मिनट में गायब हो सकते हैं कि आप वहाँ पहुँचते पहली फुर्सत में आप ज़मीन पे नंगे पाँव 40 मिनट जो है वो बैठ जाएं। 40 मिनट के बाद आपकी बॉडी जो है वो 0 वोल्ट पे आ जाएगी और धरती ज़मीन जो है वो आपके कश शकल और आपके पाँव के साथ जो उसका कनेक्ट होता है वो आपके सॉफ्टवेयर को इतना खूबसूरत अपडेट कर देगी, अपग्रेड कर देगी कि आपको फिर वो जो 8-10 दिन वाला मामला था वो ख़त्म हो जाएगा। ना आपकी जो नेचुरोपैथी है इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल है, किस नौइयत की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और क्या सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज नहीं रह सकते, बहुत सारी बीमारियों से? सर देखें, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, उसके फ़ायदे तो मेरा ख्याल है आज भी हमें याद है, जो हमें मास्टर ने याद करवाए थे, हमारे उस्ताद मोहतरम ने, और वो असातिज़ा जो हैं वो काबिल तहसीन रहे। आज हमने वो ग्राउंड स्कूल्स के जो थी वो हमने वीरान कर दी, बल्कि हमारे जितनी बड़ी ग्राउंड होती थी हमारे वक़्त में स्कूलों में, वो स्कूल कहाँ चले गए। अब वो 2, 4, 5, 10 कमरों पे तक तो स्कूल आ गया, तो ग्राउंड कोई भी नहीं, और अगर कहीं है तो उसका अब यूजेज जो है वो कोई नहीं, चूँकि बच्चे हमारे इस वक्त मोबाइलों पे लगे हुए हैं, नेट पे खेल रहे हैं, और उसके बाद वो लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, इनडोर एक्टिविटी हो गई, आउटडोर एक्टिविटी हमने ख़त्म कर दी। तो हमारी, इसीलिए आप देख लें हमारी पाकिस्तान की जो हॉकी थी, उस हॉकी टीम का, और वो हमारी जो कौमी खेल था उसका क्या हालात बने। तो हमारे यहाँ पे वो हमें वो कल्चर, वो चीज़ें वापस लानी पड़ेंगी, जिसको मैं कह रहा हूँ बैक टू नेचर, कि फितरत दयालु वापस आ जाओ तो चंगे रह जाओगे। वो हमें करना पड़ेगा सारा। मट्टी अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को गांव लेके जाता होता था, एक दिन के लिए, सुबह गए शाम को वापस आ जाते थे छुट्टी वाले दिन, तो हम उनको गाँव में अपने खेतों में जाके तो हमको कहते होते थे खेलो, मट्टी में खेलो, कूदो, और वो मतलब अब नहीं किया जाता। अब माएँ पता क्या कहती हैं, नहीं ओ डस्ट लगी, डट्टी गंदा हो गया, ओहो छोड़ो इसको, आओ एलर्जी हो जाएगी, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर उतने ही बच्चे हमारे उस तरह के मसाइल में उलझे पड़े हैं। सर ये मट्टी का बना है
اور اس کو مٹی کے ساتھ اس کو دھرتی اپنا کے ساتھ connect رکھنا کنیکٹ پڑے گا۔ کرنا ہے. اگر اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے، یہ لائٹ آپ کی جل رہی ہیں ہر گھر میں، پلازے مختلف جگہوں پہ بجلی جہاں جہاں ہے سر اس کے ساتھ ارتھ ہے. بالکل ہے. اگر ارتھ کنیکٹ آپ صرف ارتھ کٹ کر دیں تو مجھے بجلی چلا کے دکھائیں. اچھا، یہ ابھی اپنے موبائل کا ذکر کیا، موبائل اور یہ الیکٹرانک جو گیجٹس ہیں ان کے آنے کے بعد جو ہے نا انسان کی آئی سائٹ پہ بھی بہت برا اثر پڑا. تو آنکھوں کی صحت کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب مختلف ملکوں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جو یہودی ہے نا وہ اپنے بچوں کو موبائل یہ والے دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان کو جو موبائل دیا نا وہ اگر کبھی بڑا بچہ ہو جائے، جب وہ اسکول کے ہائی اسکول میں ہے یا کالج سائڈ پہ جاتا ہے تو وہ اس کو بٹنوں والا موبائل دے رہے ہیں، لائک دیٹ سملر ٹو 3310 ٹائپ. ٹھیک ہے. وہ یہ والا نہیں دے رہے. یہ آپ کا موبائل پوری ہر شے آپ کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے کے جا رہے ہیں. وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ ہمارا موبائل مانگے بچپن میں یا اس کم عمری میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس موبائل کو دینے کے بجائے اس کے ہاتھ پہ جلتا کوئلہ رکھ دو. لیکن اب ہمارے ہاں مائیں کیا کر رہی ہیں، بہت چھوٹا سا بچہ ہے، کھلونا دینے کے بجائے وہ جھولے جو ہوتے تھے جس کے اندر کھلونے گھومتے تھے اور جس میں ہم دیکھ کے کھیلتے تھے وہ والا کام ختم ہو گیا. اس کی جگہ کہاں لے لی، ایک موبائل آیا، ماں نے اس کے پاس رکھ دیا اور اس کے اندر بے شمار ایسے میوزک اور گانے آگے چھوٹے چھوٹے اور بچے کی توجہ ادھر. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ اس کو دیکھ کے کھیل رہا ہے اور ماں کہتی ہے چل ٹھیک ہے کام لگا ہوا ہے. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ریزز تو سر ہمارے بیڈ روم میں جو معلوم کمرے میں رات کو سوتے وقت اگر یہ موبائل ہمارے کمرے میں ہمارے پاس پڑا ہے تو اس کی ریزز بھی ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. اور اس کو تو یہ چاہیے کہ اس کو تو ہم جہاں سوئیں وہاں نہیں، یہ کسی اور کمرے میں رکھ کے سوئیں. ٹھیک. لیکن ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں. اور جتنا اس پہ ہم وہ زیادہ توجہ دیں گے، زیادہ اس کو فوکس کرتے رہیں گے تو ہماری آئی سائڈ اور کئی ساری چیزیں، مطلب آپ ایسے چشمے، اب تو وہ چشمے ایسے آگے ہوئے ہیں کہ آپ وہ لگائیں تاکہ اس کی ریزز اور وہ چیزیں افیکٹ نہ کریں. لیکن اب ظاہر بچے ہیں وہ تو جیسے ان کے ہاتھ آ گیا وہ کھیلیں ایک تو یہ ہو گیا نا پہلو خوراک کے ذریعے. خوراک کے ذریعے سر اس کا جو ہے وہ بہترین حل ہے کہ اس کو فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں سے بچائیں. ہمیں فاسٹ فوڈ اس وقت بہت تباہی پہ لے جا چکا ہوا ہے. فاسٹ فوڈ اس وقت جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ منشیات ایک بہت بڑی لعنت ہے. اس کو ہم ساری زندگی جو ہے وہ کنڈیمٹ کرتے رہے ہیں، آج بھی کروں گا. لیکن یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا یہ اس منشیات سے بہت بڑی ایک تباہی جو ہے وہ لا چکا ہوا ہے. بچے ایسے میں پیشنٹ دیکھے ہیں کہ وہ بچے چھری اٹھا لیتے ہیں اپنی سگی ماں کے اوپر کہ جناب مجھے چاہیے تو چاہیے برگر ابھی بس. وجہ کیا ہے کہ ان کے معدے میں ایچ پیلوری کا مسئلہ، کیڑوں کا مسئلہ وہ آ چکا ہوا ہے. اچھا یہ کر کیا رہا ہے اس کو، یہ ان کے اندر جتنے لوگ آپ کو اس وقت دیکھیے گا جو ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس، انگزائٹی، خودکشی کرنیاں کا ارادہ کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو خودکشیاں کر گئے جن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا کہ کیا ایشو تھا، یہ وہ لوگ اس میں شامل ہیں. اس کے بعد ہمارا غصہ، چڑچڑاپن، رونا دھونا، پریشان، عجیب طرح کی سوچیں، وہم توہمات، خیالات، ڈر، خوف، گھبراہٹ، گھٹن، دل کی دھڑکن کم زیادہ، سم ٹائم ادھر فیل ہوتا ہے کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا، ایکو ای سی جی کروائی کچھ بھی نہیں، نارمل آ رہا ہے، ڈاکٹر نے پھر بھی انڈرال پہ لگا دیا. یا سر میں درد، سائڈوں پہ درد، مائیگرین اور درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، اور بعض دفعہ یہاں بالکل اسے بالکل درمیان میں سویت درد، تو ڈاکٹروں نے ان کو ایپی وال مرگی کی دوائیوں تک لگا دیا. تو یہ جتنے پیشنٹ اس وقت جو ہے وہ سائیکاٹرسٹ کے پاس ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس ہیں یا جو نجومیوں عاملوں کے پاس ہیں کہ ان کو جادو ٹونا، اس پہ کوئی دم، اس پہ کوئی کسی نے کوئی عمل کرا دیا، اس کو کوئی جن بھوت ہے، اس پہ کوئی سایہ ہے، یہ سارے لوگ، اور جتنے مینٹل ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں یہ ساروں کے ایچ پیلوری ٹیسٹ کرا لیں سر پازیٹیو ہوں گے، اور ان کا ایچ پیلوری کا علاج کر لیا جائے تو یہ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ان کے یہ جو سوچنا، ایون دو اس میں ایسے لوگ ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں، کنڈی نہیں لگاتے، دروازہ کھلا چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، لفٹ میں آتے جاتے ان کو ڈر لگتا ہے، بتا نہیں سکتے کسی کو. مطلب وہ آپ کے اس آفس میں کئی ایسے ہوں گے لیکن وہ بتاتے نہیں کسی کو، وہ کھڑے رہتے ہیں کہ اچھا آپ جائیں گے لفٹ میں، کون جا رہا ہے، اچھا کوئی آ رہا ہے، وہ جائے گا اس کے ساتھ ہو گئے، آپ نے جانا ہے دوسری منزل پہ، اس نے جانا ہے تیسری منزل پہ. اگر آپ دوسری پہ اتر گئے تو وہ آپ کے ساتھ اتر جائے گا، وہ کہے گا نہیں آگے لفٹ بند نہ ہو جائے میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है, अपने लिए नहीं सिर्फ बल्कि घर का फैमिली मेम्बर कोई घर से बाहर जा रहा हो तो वो उसके लिए भी खौफजदा होता है कि ये वापस आ जाएगा खैरियत से, इसके साथ कुछ हो ना जाए। बस में बैठते हुए, किसी भी चीज़ में, इवन बाई एयर ट्रैवल करते हुए उनको एक ऐसा डर होता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और कोई ऐसी फीलिंग्स कि वो फिर कहता है जी बस जहाज़ का वो दरवाज़ा खोल दो या खिड़की खोल दो, मैं बाहर जंप कर जाऊँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में एक सेहतमंद आदमी को अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए सारा दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, और एक बीमार आदमी किसी भी नौइयत की बीमारी, जैसे आप मैदे की बीमारी की बात कर रहे हैं, उसको अपनी बीमारी से बाहर निकलने के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसका दिन किस तरीके से प्लान होना चाहिए, ये बताएं आपके जो ये तरीक़ा इलाज है उसमें। देखें, सबसे पहले तो ये है कि सुबह का आगाज़ हमारा जो है ना, सुबह का आगाज़, ये अगर हमें शाम हमारी सही होगी ना, तो लोग कहते हैं हम सुबह का आगाज़ कैसे करें। मैं कहता हूँ पहले शाम का शेड्यूल देख लें, वहाँ से होंगे, वहाँ सही होंगे तो सुबह का आगाज़ आपका अच्छा होगा। यानी शाम को जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा पढ़ते ही रोशनियाँ चिराग गुल कर दो और सो जाओ। क्या हम सो रहे हैं? हम तो रातों को जागते हैं। फ्रीलांसिंग करने वाले लोग और बेशुमार आपके ये सोशल मीडिया के लोग, आपके टीवी चैनल्स के लोग रात गए तक जागते हैं। हमारे वो जो गोनेटोट्रोफिन हार्मोन बॉडी के अंदर बनता है, जो अल्लाह ने रखा ही रात को है, और उसके लिए शर्त भी ये है कि आपका पूरा कमरा डार्क हो, बिल्कुल गुप अंधेरा हो, कोई रोशनी ना हो, और उसमें आप गहरी नींद सो जाएं, टाइम से सो जाएं। क्योंकि वो जो गोनेटोट्रोफिन हार्मोन है वो तकरीबन 11 बजे के करीब से पहले अगर हम सो चुके हों, 10 बजे तक सोएंगे तो 11 बजे तक वो गोनेटोट्रोफिन हार्मोन बॉडी में बनना शुरू होगा, और रात को 2:30 बजे, पौने 3 बजे के करीब तकरीबन वो रिलीज़ होता है बॉडी में। वो एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है। वो सर आपकी सर से पाँव तक पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, मॉलिश, ओवरऑलिंग, वो ऐसा हर आपकी नस नस जो है ना, उसको वो मतलब पूरी ट्यून कर देता है, इतना फ्रेश कर देता है कि सुबह आप जब उठते हैं तो कमाल का उठते हैं। लेकिन अगर हम रात को ही जाग रहे थे देर तक, और फिर अंधेरा आने के बाद सर खाना अपने साथ जुर्म है। आपने मुझे बुलाया ना कि जी आप 6 बजे पहुंच जाए, मैं 5 बजे हॉस्पिटल से अपने उठाऊं, मैं घर पहुंचा हूं सीधा। मैंने जाके जैसे ही अपना कपड़े शपड़े मेरे तैयार थे, मैंने पहनने शुरू किए, तो साथ ही मेरा खाना आ चुका हुआ था। मेरे घर में 5 साढ़े 5 बजे तक हम खाना हद 6 से पहले खा चुके होते हैं। सर्दियों में हम 5 बजे से पहले भी खा चुके होते हैं। मगरिब के बाद जैसे हम अफ्तारी करते हैं, तो मगरिब के बाद कोई 20-25 मिनट तक तो रोशनी सफ़ेदी होती है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद जब अंधेरा स्याही शुरू हो जाए और उसके बाद अगर आप खाते हैं और अंधेरा होने तक खाते रहते हैं और रात गए तक खाते रहते हैं, तो सर सबसे पहले आपका लिवर फैटी आएगा, आपका मैदा ख़राब होगा, और फिर बेशुमार बीमारियों का आप शिकार होते चले जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये रात का शेड्यूल यहाँ से ठीक होगा, तो अगर आप टाइम से सो गए और रात को इस तरह नहीं खाया, तो फिर सुबह आप अर्ली टाइम से उठेंगे, आपकी इब्तदा जो है वो सुबह टाइम से होगी। और वो टाइम क्या है? सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह फरमाते हैं 3 पैर है रात के, एक पैर अल्लाह कहता मैनू दे छड़ी यार, एक पैर तो मैनू दे ना, तो एक पैर उसको देना है। तो वो पहला दूसरा छोड़ दें, तीसरा पैर दें, तो आप रात को ऑटोमेटिकली आपको सुबह 4 बजे, जो 9 बजे सोएगा सर 4 बजे उसकी आंख खुलेगी, 3:30 4 साढ़े 4 वो उठेगा। जब वो उठेगा तो उस वक़्त वो ये देखे ना कि मेरा अल्लाह मुझे आवाज़ें दे रहा है, वो पुकार रहा है पहले आसमान पे, आ ना मेरे अल्लाह, मैनू मांगे से ही की चाहना है। तो वह हम बात ही नहीं सुन रहे, हम तो सोए हुए हैं, खराटे मार रहे हैं। तो वो उठ जाएगा, फिर उठेगा तो आज अगर वो हल नहीं लेके जाता, आज वो बैल नहीं लेके जा सकता, तो आज वो ग्राउंड में जा सकता है, वो पार्क में जा सकता है। वो कहीं नहीं जाना तो अपनी छत पे चले जाओ, छत पे चलो जाओ, वॉक करो, छत पे वॉक करो। सर 1 घंटा वॉक अपने साथ अगर हम नहीं करते तो हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं खुद से। 1 घंटा वॉक मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें फर्स्ट 20 मिनट जो है सब वार्म अप एंड लास्ट 40 मिनट जो है वो वॉक है। और ये जेडे लोग जाके हैल्थ क्लब के अंदर वो वट्टे खिंच रहे हैं ना, उत्थे उन्होंने वास्ते तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कि ये हेल्थ क्लब में जाकर वो इतनी वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग और वो जो वटे खींचते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि घर 'ਚ एक चाटी ਤੇ ਇੱਕ ਮਧਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ, ਕੋਈ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਵੀ ਤੇ ਖਿੱਚਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਖਿੱਚੋ।
تو لسی بھی رڑکیں گے اور اس سے مکھن بھی نکلے گا اور اس سے دیسی گھی بھی آئے گا اور آپ کی صحت و تندرستی بھی بحال ہوگی، ایکسرسائز بھی ہوگی۔ عورتوں کو بھی لگائیں اس کام پہ۔ خواتین میں ہماری آج کل جم بڑی جا رہی ہیں، لیکن کر کیا رہی ہیں؟ وٹے کھینچ رہی ہیں، مشینوں پہ بھاگ رہی ہیں۔ وہ مشینیں تو پہلے ہی ہمیں تباہی کی طرف لے گئیں، اب بھی مشینوں پہ جا کے ایکسرسائز۔ ہوا میں جاؤ، ایٹماسفیئر کون سا ہے؟ سینٹرل ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس میں واک ہو رہی ہے، اس میں ہماری ساری وہ ایکسرسائزیں جو بھی ہیں۔ تو زمین پہ ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا شروع کریں، 40 منٹ وہ کر لیں۔ نہیں ہوتا، جو مریض گھروں میں ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے، یہ جیسے یہ پیپر ہے اتنا کا، آپ کوئی کاغذ وہ لے لیں، کپڑا لے لیں اس سائز کا، اس کے اوپر آپ نے تار بجلی کی جو ہے اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر سے پلاسٹک جو کور سا ہوتا ہے وہ اتار دیں، اور تار بجلی کے لے کے وائر جو ہے اس کو اس کے اوپر ایسے کر کے اور ایسے ایسے کر کے اس کپڑے کے اوپر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سلائی کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ ادھر سے ایک تار اس کے ساتھ ٹچ کریں اور اس تار کو لے جائیں اور اس کو لے جا کے باہر گھر میں کہیں بھی، اگر کچی مٹی سین ہے تو وہاں پہ، نہیں ہے تو کہیں فرش یا پتھر جو بھی ٹائل لگی ہوئی ہے اس میں سے ڈرل کر کے تو ایک لمبا سا سریا اس کے اندر نیچے تک ٹھوک دیں جو ذرا زمین میں چلا جائے، اور اس تار کو اس کے ساتھ جا کے جوڑ دیں۔ اور مریض آپ کا گھر میں لیٹا ہوا ہے، بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، معذور ہے، کرونک ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو وہ جو آپ نے کپڑے کا پیڈ ٹائپ بنایا وہ اس کے پاؤں کے نیچے والی سائڈ پہ رکھ کے اس کے ساتھ باندھ دیں اور اس کو 40 منٹ ارتھ کر چھوڑیں اس کے ساتھ۔ تو یقین کریں وہ اٹھ کر چلنے پھرنے، بہت ساری بیماریوں سے، وہ جو بستر مرگ پہ پڑا جس کے لیے ہم شاید یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، آسانی سے مراد کیا ہے ان کی؟ وہ شفا بھی مانگ رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ شفا نہیں مانگ رہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، یہ اس کو چھٹکارا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ میاں انہوں تو اپنے کو لے جا۔ تو ان ساری چیزوں سے مسئلوں سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم فطرت اور نیچر کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں۔ ایکسرسائز وہ ہے جو وہاں جا کے کرنی ہے، جو کھلے آسمان کے نیچے، چاہے وہ چھت ہو، سر کچھ بھی نہ ہو نا، مطلب میں فلائٹ میں ہوں تو اتنی جگہ میں آپ کے 2 پاؤں اور آپ وہاں کھڑے ہو کے بھاگ سکتے ہیں کہ نہیں بھاگ سکتے، اور وہاں پہ آپ جمپ کرتے رہیں، جمپنگ کرتے رہیں، بھاگتے رہیں، موومنٹ کرنی ہے۔ اچھا، آپ بیٹھے بیٹھے اپنی شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنی دونوں ٹانگوں کو، یہ دونوں ٹانگیں ہیں تو اگر ہم ان کو ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو ایسے ایسے ہلاتے رہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پاؤں بیٹھ کے پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں، ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے اس کو کیا کہتے ہیں، اوے ٹانگ نہیں ہلاؤ، تو غلط ہے، یہ نہیں روکنا، ٹانگ ہلاؤ، اپنی ٹانگیں ہلاؤ، جب آفس میں بیٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہیں ٹانگوں کو آپ ہلاتے رہیں، کام کرتے رہیں، ایک تو آپ ایکٹیو رہیں گے، نروس سسٹم آپ کا ٹھیک رہے گا۔ یہ جو ادھر ادھر مطلب ہم بیٹھے کہیں اور ہے، ذہنی طور پہ کہیں اور ہے، اس سے جان چھوٹے گی، اور یہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہے، یہ شوگر کنٹرول ہو رہی ہے۔ آپ کی شوگر، آپ کا بلڈ جو ہے، ہارٹ کے بعد سب سے زیادہ بلڈ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ ہماری پنڈلیوں میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گردے ہیں ہمارے، دیکھیں 2 چھوٹے چھوٹے ننے ننے گردے اللہ نے دیے، اور ان گردوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں 900 سال، 950 سال، 1000 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال، 150 سال، 100 سال زندہ رہا نا، کبھی گردے خراب نہیں ہوئے۔ اب ہم نے کیا ایسا کر لیا، کیا حالات ایسے بن گئے کہ اس وقت تیزی کے ساتھ لوگوں کے گردے خراب ہیں اور گردے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، گردے ڈیالسس ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے ان 2 گردوں کو اللہ نے بنایا تھا بلڈ صاف کرنے کے لیے، اور باقی باڈی جو تھی اس کی صفائی کے لیے اللہ نے ایک تیسرا گردہ بھی ہمیں دیا۔ وہ تیسرے گردے کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 3 گردے ہوتے ہیں انسان میں؟ نہیں پتہ۔ سر سے لے کے پاؤں تک جس کی جتنی ہائٹ ہے اس کے اندر اتنا ہی بڑا گردہ ہے، وہ جو تیسرے والا ہے وہ ہے ہماری سکن، اور سکن کے اندر مسام، یہ جب کھلتے ہیں تو اس میں سے پسینہ آتا ہے، جب یہ پسینہ آتا ہے تو اس پسینے میں سے، پسینہ بھی پیشاب کا رول ادا کر رہا ہے، اس پسینے میں بھی اگر آپ پسینہ کسی کا ٹیسٹ کروائیں اور اسی کا یورن بھی ٹیسٹ کروائیں تو دونوں 2 ڈفرینٹ لیبارٹریوں میں بھیج دیں تو جب اس کی رپورٹ آئے گی سر تو کمپوننٹ واز سیم۔ ٹھیک، تو ہم تیسرے گردے کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس سے محنت مشقت چھوڑ دی۔ اگر محنت مشقت چھوڑی تو ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رہ گی بات کہ کیا ہم نے گرمیوں میں پسینہ آنے دیتے ہیں؟ سر گرمیوں میں پسینہ آنے دیتے ہیں؟ نہیں آنے دے رہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں گاڑی اے سی، آفس اے سی، گھر میں اے سی، کہیں جانا ہے جس جگہ پہ جانا ہے وہاں اے سی ہونا چاہیے، شاپنگ کے لیے کہاں جانا ہے، یا چھوڑیں بازار میں، مال میں چلتے ہیں، سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے وہاں ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں۔
تو ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو ٹھنڈ میں ڈال دیا، پھر ہم ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے مشروبات، سکن ہماری، مسام ہمارے بند ہو رہے ہیں، ہوئے پڑیں، اس کو کھولیں، ان کو کھولیں، تو ان میں سے بہت سارا آپ کا جو ہے ویسٹیج مٹیریل آپ کے سافٹ ٹیشوز میں سے اس سے باہر نکلے گا۔ جب یہاں سے باہر نکلے گا نا تو یہ جو ننے گردے اللہ نے دیے ہیں ان کے اوپر پریشر بہت کم ہو جائے، دباؤ کم ہو جائے، ان پہ دباؤ کم ہوگا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے، گردے کی خاص طور پہ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور یہ جو لوگ ڈیالسس کروا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید علاج ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف اچھا گردے واش نہیں ہو رہے، وہ آپ کا صرف خون صاف ہو رہا ہے، مشین خون کھینچتی ہے، صاف کرتی ہے، واپس بھیج دیتی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گردوں کا علاج بھی کرائیں، ان کے گردے کے فلٹر چوک ہوئے ہیں، گردے خراب نہیں ہو گئے، گردے اس طرح نکارا نہیں ہو گئے کہ جو ٹھیک نہ ہو سکیں، ڈاکٹر کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اس ایلوپیتھک تھیوری میں اس کا حل نہیں ہے، تو نہ صحیح ایک طبیب جو ہے، ایک جو معالج ہے، ایک جو نیچروپیتھک ہے، وہ نیچروپیتھ نیچر اور فطرت کے قریب رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا جانتا ہے، کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ اس سے کروانا چاہیے، ساتھ علاج لینا چاہیے۔ اگر نہیں لیں گے تو وہ جو مشین پہ ہم لگے ہوئے ہیں نا، وہ مشینوں پہ بھی سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد ڈاکٹر پتہ کیا کہے گا، اب آپ نیا گردہ ڈلوا لیں۔ نیا گردہ ڈالنے کی بات کرتا ہے تو گردے جن خرابیوں کی وجہ سے خراب ہوئے وہ خرابیاں بھی ٹھیک کرے گا؟ نہیں، تو پھر وہ خرابیاں اس نئے گردے کو خراب نہیں کریں گی، قوم سوچ ہی نہیں رہی۔ وہ یہاں تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ والی بات ہے نا، کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے دوڑ لگا دو، وہ والا کام ہوا پڑا ہے۔ اور اس وقت بہت بڑا ظلم اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ آپ کہیں بھی سے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، اس کے بعد پیٹ اسکین، فیبرو اسکین، اس کے بعد آ گیا آپ کا میموگرافی، اس کے بعد آ گئی آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، اینڈوسکوپی، کلونوسکوپی اور بایوپسی۔ یہ میں نے جو چیزیں گنائی ہیں نا سر، یہ اس وقت مارکیٹ کے اندر یا پبلک میں یا لوگوں میں یا مختلف جگہوں پہ اس کو ڈائگنوسٹک ٹولز کہا جا رہا ہے کہ یہ تشخیص کرنے کے چیزیں ہیں۔ سر یہ تشخیص ہے ہی نہیں، یہ کینسر کاز کر رہا ہے۔ یہ کینسر اگر ہے تو اس کو بڑھا رہا ہے، سپریڈ کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں۔ اب مجھے ایک چیز دیکھیے، ہم نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ اگر ڈلیوری نارمل بھی ہو نا کسی کی تو وہاں پہ خاوند بیوی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس لیبر روم میں کھڑا ہوتا ہے، اگر آپریشن ہے تو وہ بھی پھر بھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہ باہر ہے اور ڈاکٹر اندر ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آج کل ابھی جو ہو رہا ہے وہ اینڈوسکوپی ہو رہی ہے، کلونوسکوپی ہو رہی ہے، جو کینسر کاز بھی کر رہا ہے۔ مطلب آپ ڈاکٹر کو 40، 45، 50 ہزار روپے دیتے ہیں اینڈوسکوپی کرنے کا کہ وہ کیمرہ ڈال کے دیکھے گا کہ معدے کے اندر زخم ہے کہ نہیں، اور رپورٹ کیا دے گا، کرونک گیسٹرائٹس، دیٹس انف۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف زبان، کوئی بھی اپنی زبان چیک کر لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو چیک کرا لیں، اگر زبان کے اوپر کریکس ہیں، کٹ ہیں، یوں ہیں، یا ایسے کر کے ہیں، اسکریچز ہیں، تو آپ کے کرونک گیسٹرائٹس ہے، بغیر اینڈوسکوپی کے پتہ لگ جائے گا۔ اچھا دوسری بات کہ کیا وہ جو اندر سے ڈیورنگ جو وہ کر رہا ہے اینڈوسکوپی، اس کے درمیان میں وہ اندر ایک وائر لے جا کے تو وہاں سے کٹ نہ آ کے نوچ کرایا، جیسے وہ جیسے پرندے کوے کسی چیز کو نوچتے ہیں اس طرح وہ نوچ رہا ہے آپ کے معدے کو، اس کے اندر جو لیئر ہے اس کو، اور اس کو نوچ کے 5-7 جگہوں پہ، اور اس کے سیمپل نکال کے وہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہ جا کے آپ نے اس کے نا بایوپسی کروانی ہے، اور اس کے لیے ہم 12-15 ہزار روپیہ دیتے ہیں جا کے ٹیسٹ کرنے والے کو، اور 45-50 ہزار روپیہ ہم نے دیا اس کو کیمرہ ڈال کے دیکھنے کو۔ تو وہ جو اس میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ ایچ پیلوری ہے کہ نہیں، تو جو پہلے زخم تھے نہیں تھے، لیکن یہ جو اس نے کٹ لگائے ہیں بیچ میں سے، اس کے سر ہو نہیں سکتے، یہ ہوئے ہیں، پیس یہاں سے لیا گیا، اس سے پیس لیا گیا، تو جہاں سے پیس لیا گیا وہاں پہ کٹ تو لگا نا، وہ کٹا تو صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 50-60 ہزار روپے دے کے کیا کروایا، اپنے آپ کی بربادی اور تربائی اور تکلیف میں لے کر گئے۔ پھر آپ نے پانی بھی پینا ہے، پھر آپ نے نمک بھی لینا ہے، پھر آپ نے چینی بھی لینی ہے، پھر آپ نے مختلف قسم کی مرچ مسالے بھی لینے ہیں، تو پھر ان زخموں کو بڑھا کر کینسر نہیں بھی تو کر دیں گے۔ تو کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر یہ بایوپسی کرنی اینڈوسکوپی کے تھرو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ایچ پیلوری جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے تو شاید آئے یا نہ آئے، سمپل بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور اس بلڈ میں سے آپ کو جو ہے وہ ایچ پیلوری نکل آئے گا، اگر ہے تو وہاں سے آ جائے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ لیکن اس کو کیوں پنگے کیے جا رہے ہیں؟ اور اس میں خاص طور پہ جب کلونوسکوپی ہو رہی ہے تو میرے پاس، میں نے پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ مہینوں سے میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نوجوان لڑکیاں
ہمارے خواتین وہ جا کے ان کی کولونوسکوپیاں ہو رہی ہیں اور ڈاکٹر کر رہا ہے اور وہ جو فیملی ممبر ہے وہ باہر بیٹھا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے نہیں جی وہ جانے ہی نہیں دیتے. تو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں نا، اگر کسی خاتون کی کولونوسکوپی ہو رہی ہے تو جب اس کے انس پہ یعنی وہ جہاں پخانے والی جگہ سے کیمرہ ڈالا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا پردہ جو تھا وہ کہاں گیا؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فیمیل کتنی ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس جو یہ کریں گی، میل کرتے ہیں. تو پھر اس وقت خاوند کیوں نہیں وہاں پہ؟ اس کو کیوں اجازت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی؟ اگر وہ آپریشن ہو رہا ہے یا سرجری ہو رہی، سیزیرین ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پہ وہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ جب اس کے ڈاکٹر کے ساتھ، سرجن کے ساتھ 4 اور ڈاکٹر، اس کے ساتھ اتنے پیرامیڈکس اور اس کے او ٹی اے کے لوگ اور اس کے بعد ڈسپینسر اور مختلف نرسیں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، آپریشن تھیٹر کے اسسٹنٹ اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک وہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ نہیں چلیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہو گیا، یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اور یہ ایک اختلاف بھی ہے. ان دونوں طرز علاج جو ہیں ان کے درمیان رہے گا. بالکل گفتگو کے اینڈ پہ آ گئے. مجھے مختصراً بتائیے گا، چینی اور نمک ان کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ چینی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور نمک سفید جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہمارا پنک سالٹ ہے مالین، وہ اس پنک سالٹ کی طرف آنا چاہیے. اور کچا نمک تو کبھی بھی کسی پہ، یہ ہوتا ہے نا ایک چیز ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کچی لسی بنا رہے ہیں اس میں نمک، دودھ نمک والا پینا ہے تو اس میں نمک، سکنجبی ڈال رہے ہیں اس میں نمک، اور مختلف چیزوں کے اوپر، سالن میں کم ہو گیا اس کے اوپر چھڑک رہے ہیں نمک، اور کچھ نہ ملے تو دوسروں پہ زخموں پہ بھی چھڑک رہے ہیں. تو اس کو کہیں بھی بھیا نہ چھڑکیں، یہ کنڈیمٹ کرتا ہوں میں دونوں چیزیں. چینی اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا پوائزن ہے اور بہت بڑا ڈرگ ہے، ڈرگز میں سے یہ آتا ہے. لیکن ہمارا جو اینٹی نارکوٹکس ہے وہ باقی چیزوں کو پکڑتا ہے، اس کو نہیں، جو بہت زیادہ خطرناک ہے، ہارمفل ہے ہماری صحت کے لیے. اور جو نمک ہے وہ سفید والا تو نہیں لینا چاہیے، اور کچا نمک کبھی بھی کسی چیز پہ نہیں کھانا چاہیے. ہانڈی کے اندر جو آپ نے نمک ڈالا ہے وہ جتنا ڈالا ہے اس کے مطابق، کم ڈل گیا تو گزارا کیجئے، اوپر مت چھڑکیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی.